السلام علیکم۔ آج ہم 2 صورتوں کے فضائل اور برکات کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو فضائل سورہ دہر کے فضائل اور برکات بتاؤں گی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے اور انسان کا ذکر کیا ہے، اس لیے اسے سورہ دہر کہا جاتا ہے۔ یہ صورت فراغی رزق کے لیے بہت اچھی ہے، لہٰذا جو شخص 75 مرتبہ اس صورت کو روزانہ 21 روز تک پڑھے، انشاءاللہ اس کی روزی فراغ ہو جائے گی اور حسب منشا دولت ملنے کے ذرائع پیدا ہو جائیں گے۔ اس کی دلی مرادیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری ہوں گی۔ اس صورت کو پڑھنے سے میاں بیوی میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی بیوی اس صورت کو 11 روز تک روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کر آخری دن پانی دم کر کے اپنے خاوند کو پلائے تو وہ ہمیشہ سکھی رہے گی اور اس کا خاوند اس سے بہت محبت کرے گا۔ یہ صورت ظالم حکمران کے ظلم سے نجات پانے کے لیے بھی بہت اچھی ہے، اس لیے اگر کوئی شخص 21 روز تک روزانہ 3 مرتبہ ظلم سے نجات پانے کی خاطر اس صورت کو پڑھے تو انشاءاللہ وہ اس ظالم کے ظلم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ اس صورت کی آیت نمبر 29 تا 31 بواسیر خونی عبادی کے لیے بہت مجرم ہے۔ حاملین نے کہا ان آیتوں کو روزانہ 17 بار پڑھ کر 40 روز تک پانی دم کر کے پینا اس مرض سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ بواسیر خونی عبادی کے مرض میں مبتلا ہیں، تو اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور توکل کے ساتھ اس سورۃ دہر کی آیت نمبر 29 سے 31 تک روزانہ 17 مرتبہ پڑھ لیں اور 40 دن تک وہ پانی دم کر کے پئیں۔ انشاءاللہ اس مرض سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر کوئی شخص کسی کو تنگ کرتا ہو تو اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس سورت کی آیت نمبر 23 اور 24 کو 313 مرتبہ 13 دن تک پڑھیں۔ اس کی آیت نمبر 23 اور 24 اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے؟ 313 مرتبہ پڑھنی ہے اور 13 دن تک پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ جس سے بھی چاہے گا نجات مل جائے گی۔ ابھی میں آپ کو ایک اور سورت سورہ فجر کے بارے میں بتاؤں گی، یہ بھی 30ویں پارہ میں موجود ہے۔ سورۃ فجر دنیاوی آسانیوں اور آسائشوں کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ سورت مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نازل ہوئی اور یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ مال کی فراوانی اور مال کی قلت اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے 2 رخ ہیں۔ اس لیے مال کی کثرت سے یہ سمجھ لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہے، یا افلاس اور غربت کی زندگی بسر کرنے والے کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ خدا کی نظروں میں گرا ہوا ہے، کسی طرح بھی درست نہیں۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ جس نے اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیا اور مصائب میں صبر کا دامن نہ چھوڑا، وہ دربار خداوندی میں سرخرو اور کامیاب ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے کر آزماتے ہیں اور کسی کو بہت کم دے کر آزماتے ہیں، یعنی کہ امیری اور غریبی یہ دونوں اللہ تعالیٰ بندے کو آزمانے کے لیے بیچتے ہیں۔ یہ ہماری آزمائش ہے۔ ایک روایت ہے کہ جو شخص سورہ فجر کو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر کوئی شخص اسے ذی الحجہ کا پورا ماہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن خاص نور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص اس سورت کو فجر کی نماز کے بعد روزانہ تلاوت کرنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے روحانی خوشی عطا فرماتا ہے، وہ دنیا کے غم اور تفکرات سے ہمیشہ کے لیے بے غم رہتا ہے۔ رزق کی ترقی کے لیے اس مبارک سورت کا ختم پڑھنا نہایت مجرب ہے، اور ختم پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 7 روزے رکھے جائیں، ہر روز 7 مسکینوں اور 7 یتیموں کو کھانا کھلایا جائے اور 141 مرتبہ روزانہ 7 روز تک اس سورت کو ایک جگہ ایک مجلس میں پڑھا جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارا سال روزی کی فراخی عطا کریں گے
اور کبھی بھی غربت نہیں آئے گی، رزق میں برکت ہوگی اور آپ کے مالی حالات دن بدن بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، دعا میں یاد رکھیے گا۔